ویسے شاندار لوگ ہیں گلگت بلتستان کے. موسم بھی اچھا ہے, تو بہترین اسائنمنٹس میں سے ایک اسائنمنٹ ہے اگر وہاں پہ آپ جا کے الیکشن کو کور کریں اور وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھیں. پہلے تو میں یہ جو پاکستان کے جو باقی کے لوگ ہیں جو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں ہیں گلگت بلتستان کے, وہاں کا الیکشن کیا باقی مین لینڈ جو ہے پاکستان اسی کی طریقے کا ہوتا ہے؟ کیا وہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہے, ایشو بیسڈ الیکشن ہے, یا ہر حلقے کی اپنی ایک لوکلائز سیاست ہے, لوکلائزڈ ایشو ہے, اس کے بیسس پہ ووٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ایک بہترین اسائنمنٹ ہے. آپ کے جواب سے اگر شروع کروں تو پارٹی بیسڈ الیکشن نہیں ہے. ظاہر ہے کسی بھی سوال کا جواب آپ 100% ہاں یا نہ میں نہیں دیتے, اس میں گرے ایریا ہوتا ہے, لیکن بطور مجموعی پارٹی بیسڈ الیکشن سے زیادہ لوکل الیکشن, لوکلائز الیکشن شخصیات پر اور لوکل مسائل پر مبنی الیکشن ہے, جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ انتخابی منظرنامے کی حد تک یہاں کا منظرنامہ اور پورے پاکستان کا منظرنامہ بالکل الگ دیکھیں. مثال کے طور پر کوئکلی اگر کسی کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک صوبے میں اس وقت حکومت ہے اور وہاں بھی گورننس کے حوالے سے اس میں بہت تنقید ہوتی ہے, تو یہ پیپلز پارٹی تو انتہائی غیر مقبول یا ارریلیونٹ جماعت ہوگی گلگت بلتستان میں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ مختلف وجوہات کی بنا پہ, جو کہ اگر آپ پوچھیں گے تو عرض کر دیں گے, اس سے بالکل الٹ معاملہ ہو سکتا ہے. اور حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ لیڈنگ پارٹی بھی ہو جائے تو. مثال کے طور پہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہاں تو ہمیشہ وہی حکومت آتی ہے, جو کہ فیکٹ ہے, جو کہ وفاق میں ہی ہوتی ہے, تو اس دفعہ چونکہ ایک نئی ایکویژن ہے کہ پیپلز پارٹی ٹیکنیکلی تو وفاق میں حکومت میں نہیں ہے, لیکن تاثر بہرحال یہ ہے اور صحیح ہے, تو یہ بھی ممکن ہے. اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر جس کا وزیر اعظم میں وفاق میں اس کا وزیر اعلیٰ بلتستان میں نہ بھی ہو, اگر تو حیرت نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی کو لگتا ہے کہ علیم خان صاحب کی پارٹی یہ کیا ہے, یہ کون ہے, اس کا کیا لینا دینا, تو گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہے. ناٹ دیٹ دا پارٹی از ویری پاپولر ہے, لیکن ان کو کچھ ایسے کینڈیڈیٹس مل گئے ہیں یا ملوا دیے گئے ہیں جو بھی ہے, جن کے جیتنے کا اچھا امکان ہے. مثال کے طور پہ کسی کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ اتنی زیادہ مقبول ہے پورے پاکستان میں, ناٹ دیٹ پی ٹی آئی از ویری ان پاپولر ہے, لیکن ان کے پاس ویسے بندے نہیں ہیں, اور ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت نہیں ہے, تو اگر پی ٹی آئی جیتی بھی تو وفاق وہ والے کام نہیں کروا سکے گی علاقے کے. اس لیے انتخابی منظرنامے میں شہر کے لوگ تو ظالم ہیں ہی, لیکن باقی کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی پی ٹی آئی الیکٹورل پالیٹکس میں وہ سارے نتائج نہ دے سکے شاید, اگر بالکل ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو بھی. تو ان کچھ وجوہات کی بنا پہ اور ظاہر کچھ اور وجوہات کی بنا پہ بھی یہاں کا منظرنامہ انتخابی حد تک باقی پاکستان سے آپ کو مختلف نظر آتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آئی پی پی پیپلز پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پاپولر گلگت بلتستان میں. ہم سمجھتے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں, یہ ان کا سارکیزم ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ایسے کینڈیڈیٹس کی پلیسمنٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ آئی پی پی ٹھیک ٹھاک اپنی پریزنس وہاں محسوس کرا دے. کریکٹ, یس اینڈ نو. یعنی آئی پی پی کی عوامی پذیرائی کا پی ٹی آئی سے زیادہ ہے, جواب ہے نہیں. کیا اس بات پہ مجھے حیرت ہوگی اگر کل آئی پی پی اینڈز اپ گیٹنگ مور سیٹس دین پی ٹی آئی, تو جواب ہوگا نہیں, آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ. کیوں؟ اور یہ میں ابھی اگین بغیر کسی اور فیکٹر کو ڈالے ہوئے بھی کہہ رہا ہوں, یہ وہ اس لیے کہ آئی ٹی پی کے پاس کینڈیڈیٹس ایسے ہیں. مثال کے طور پہ جہاں میں ابھی بیٹھا ہوں, اب راجہ اعظم خان صاحب ایک صاحب ہیں, وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں, راجہ ہیں, شگر کے ہیں, یہاں کا جو مشہور معروف 5 اسٹار ہوٹل اس کے اونر رہے. اب وہ 2009 میں جب ایم کیو ایم کی سیٹ سے الیکشن لڑے ہمارے یہاں, ظاہر ہے ایم کیو ایم تو پاپولر نہیں تھی یہاں پہ, وہ ایم کیو ایم کی سیٹ سے الیکشن لڑ کے جیت گئے. وہ اس وقت آئی پی پی کا ٹکٹ ہولڈر ہیں, اور اسلامی تحریک پاکستان جو علامہ ساجد نقوی صاحب کی جماعت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے, تو اس لیے بہت تگڑے امیدوار ہیں وہ. تو یہ ایک مثال ہے اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بالکل ممکن ہے کہ علیم خان صاحب کی پارٹی یہ نہیں کہ کوئی 10-15 سیٹیں لے لے گی, لیکن 2-3 ایسی نشستیں کہ جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت تگڑی ہو جائے اور پی ٹی آئی سے آگے ہو جائے, اس کو خارج سے امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, نواز شریف صاحب وہاں پہ آئے, بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سے ہم دیکھ رہے ہیں گور صاحب ہیں, آصفہ بھٹو صاحبہ بھی وہاں پہ ہیں, یہ اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو فیڈرل سیاست ہے وہ زیادہ غالب آ رہی بیانات کی حد تک, 18ویں ترمیم ہو جائے, بی آئی ایس پی ہو جائے, ان ایشوز. لیکن کیا وہاں کے لوکل عوام ان ایشوز سے ریلیٹ کرتے ہیں یا کچھ اور ان کے وہاں پہ مطالبات ہیں؟ وہ اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل تو لوکل ہیں. مطلب آپ سوچئے, عجیب و غریب بات ہے, شاید لوگوں کے لیے حیران کن ہو, کہ یہاں پر اکثر علاقوں میں اکثر موسموں میں بجلی 20 سے 22 گھنٹے مطلب آتی نہیں ہے, جاتی ہے. 1 گھنٹے آتی ہے, 2 گھنٹے آتی ہے. اور یہاں پر ہم جب بیٹھتے ہیں تو واقعاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وسیم میں آواز اٹھائیں یا فلاں صاحب آواز اٹھائیں,
کم از کم ہمارا اتنا تو کہنا کہ 5 گھنٹے تو بجلی آئے, یعنی اس کی خواہش یہ ہے, اس کی عیاشی ہے کہ یار 19 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ کر لو, یعنی 5 گھنٹے تو دے دو. مثال کے طور پہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, لیکن اس کا وفاق کی سیاست سے تعلق کیوں ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے, اور ٹھیک لگتا ہے میرے خیال سے, کہ اگر وفاق میں جس کا اثر و رسوخ ہے یا جس کی حکومت ہے, حکومت نون کی ہے یا اثر و رسوخ پیپلز پارٹی کے, ان کا مندہ آیا تو ہمارے کام ہو سکیں گے. اگر وفاق میں جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ تو ویسے ہی اپنے کاموں کے لیے رو رہا ہے, تو پھر اس کو ووٹ دے کے جتوا بھی دیا تو کام کیا ہو سکیں گے. تو اس طریقے سے سیاست ساری داخلی ہے, ربط یوں وفاقی سیاست سے ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے وہاں پہ بڑی کیمپیننگ کی اور لوگوں سے کہا جی مجھے کیوں نکالا, تو اس دوبارہ ان کے اس نیریٹو کی وہاں کتنی پذیرائی نظر آئی؟ نہیں میرا خیال ہے, اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو یہ ایک منفی پوائنٹ رہے گا ان کے لیے کہ پیپلز پارٹی, بلاول صاحب, آصفہ صاحبہ, انہوں نے بہت زیادہ کیمپیننگ کی, بہت زیادہ جلسے کیے. نون لیگ کا والا معاملہ نہیں رہا. ظاہر نواز شریف صاحب کی جو بھی ایک اپیرنس تھی وہ ایک سمبولک اپیرنس تھی, وہ آئے یہاں کے ایک مقامی 5 اسٹار میں رہے, بات چیت کی اور چلے گئے, کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا. مریم بی بھی نہیں آئی, ظاہر آ بھی نہیں سکتی تھی, سی ایم ہے. شہباز صاحب نہیں آئے, آ بھی نہیں سکتے تھے, ظاہر پی ایم ہے. حیران کن طور پہ حمزہ شہباز صاحب بھی نہیں آئے. تو نون لیگ کی آپ کو دوسرے درجے کی قیادت بہت ساری نظر آتی ہے, مرکزی قیادت جلسے کی حد تک ایک بھی نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کئی جلسے کرتے نظر آتی ہے, تو اور لوگوں کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے اس بات کی. یعنی ہم جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو بتاتے ہیں, ارے سر وہ یہاں بلاول کا جلسہ ہوا تھا, یہاں آصفہ بی بھی آئی تھی, یہاں یہ ہوا تھا. تو یہ ایک نہ صرف یہ کہ وہ کیوں نکالا والا پوائنٹ, میرا خیال ہے انہوں نے اپنے ایک دل کا بوجھ ہلکا ضرور کیا ہے, لیکن اس حد تک کوئی پذیرائی والا معاملہ نہ صرف یہ کہ نہیں ہے, بلکہ یہ پیپلز پارٹی کو ایک پازیٹو ایک ایج رہا ہے کہ ان کی مرکزی قیادت نے بہت جلسے کیے, جبکہ نون لیگ کی مرکزی قیادت نے باوجود ایک بھی جلسہ نہیں کیا.